یہ بھی اسٹارٹ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پی ٹی آئی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. کمل شوزہ میرا نام ہے, آپ سب جانتے ہیں. میری ساری سینٹر کی ٹیم ہے اور بہت ساری ہماری اسلام آباد ریجن کی بھی ٹیم ہے جو پہلے ہو گئی ہیں. ہم یہاں آئے ہیں شہباز گل صاحب کی عیادت کرنے, ان کو پوچھنے اور ان کے ساتھ حق یکجہتی کا اظہار کرنے. پچھلے 3 دن سے ہماری خواتین یہاں موجود رہی ہیں. میں ٹریول کری تھی, شہر سے باہر تھی 2 دن کے لیے, تو آج ہی میں واپس پہنچی ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس دن سے ان کا کیس چل رہا تھا F8 کی کچہری میں, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی وومن ونگ نے پورا بھرپور ساتھ دیا اور آواز اٹھائی. اور جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید گل صاحب کو پارٹی نے ڈس اون کر دیا تھا یا ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, تو وہ پرانی F8 کی فوٹیجز اٹھائیں. ان کو یہ میرے سمیت ساری خواتین نظر آئیں گی جو صبح 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وہاں موجود رہی جب بخشی خانہ میں انہیں رکھا گیا تھا اور دوبارہ جوڈیشل کے لیے اور یہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کیس چلایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسسٹنٹ کی جو وائف تھی سائرہ, اس کے ساتھ بھی جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی اس کے خلاف بھی ہم نے آواز اٹھائی. اس وقت مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, ظلم جب بھی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. اور ایک پرانا بڑا نغمہ بھی مشہور ہوا تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے, یہ تم بھی سنو. تو اس قسم کا ظلم اور بربریت اس نے ہماری نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی ہمیں بدنام بھی کیا ہے, ہمارے سر بھی شرم سے جھکے, یہ ویسے بھی انسانیت کے خلاف ہے. یہ آئین اور قانون کے متصادم ہے. آپ کا آئین تو ہر طرح سے ہیومن رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن جو سلوک شہباز گل صاحب کے ساتھ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں, اور جس طریقے سے بہیمانہ تشدد ان پہ کر کے انہیں پریشرائز کیا گیا, میں تو اس کی عینی شاہد ہوں. کیونکہ جس وقت ان سے کوئی اور نہیں مل سکا تھا تب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. علی اوان صاحب کی ہوئی تھی, فواد چودھری اور راجہ خرم صاحب تھے. اور شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں سائرہ صاحبہ کو جب لینے اڈیالہ گئی تھی تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے میں ہی تھی جس نے گل صاحب کے ساتھ وہاں موجود رہی ہوں. اور مجھے اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی حالت جو ذہنی طور پہ وہ ٹارچر برداشت کر کے کافی حالات خراب ہو گئے ہوئے تھے, اور وہ اس وقت بھی بہت شیٹرڈ نظر آ رہے تھے, بہت پریشان نظر آ رہے تھے. انہوں نے بارہا بتایا کہ مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب یا ان کی وائف کے خلاف کوئی بیان دے دوں. میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں خاص طور پہ اسلام آباد پولیس کو, جن کو عدالت نے مقرر کیا ہے آئی جی صاحب کو کہ وہ انویسٹیگیشن کرے. میں انفارچونیٹلی آج دیر سے پہنچی تو میں اپنا بیان دینے نہیں جا سکی, ٹائم ختم ہو گیا تھا. جو اس طریقے سے بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے آئسولیشن میں, اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بیان ہمیشہ وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جس کو مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے. تو برائے مہربانی جو آپ تشدد کر رہے ہیں, جو کوئی بھی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ صرف آپ کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہے. اور آج عطا تارڑ صاحب نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح وہ چھپے ہوئے تھے کہ جی ہم سے شاید پنجاب میں ہم سے شہباز گل کا بدلہ لیا جا رہا ہے, تو وہ خود بھی ماشاءاللہ لاء میں کلیم کرتے ہیں کہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہے, حالانکہ ہم نے تو ان کی کافی چٹے کٹے کھولے ہوئے ہیں. ان کو بھی بتانا چاہیے تھا. اور وہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی اپنے آپ کو لاء کا ایڈوکیٹ بتاتی ہیں. کل ہی پروگرام میں آ کے وہ بیان کری تھی کہ ہم شہباز گل کے تھرو ان کے اصل چیئرمین تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو یہ اقراری ان کے حلفیہ بیانات ہیں کہ یہ واقعی ان کے اوپر بہیمانہ تشدد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دباؤ میں ان سے کوئی بیان لیا جا سکے, اور عمران خان صاحب تک ہی پہنچنا اصل میں ان کا ٹارگٹ ہے. اور یہ رجیم چینج کا ہی ایک پہلو, ایک چیپٹر ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان امپورٹڈ کٹ پتلیوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا قانون پڑھ لیں. فیک ڈگریاں لے کے آپ لوگ سفارشی سارے آ گئے ہیں. جب تک مجسٹریٹ کے سامنے جا کے بندہ بیان نہ دے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اگر تو آپ قانون اور آئین کی بات کریں, میں یہاں پہ برملا کہہ رہی ہوں کہ نہ یہ کسی قانون کو فالو کر رہے ہیں نہ کسی آئین کو فالو کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی شہباز گل صاحب کے معاملے پہ. اور اگر واقعی آئین اور قانون فالو ہو رہا ہوتا تو سب سے پہلے مریم نواز شریف,
ख्वाजा आसिफ जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, तलाल चौधरी, परवेज़ रशीद, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, फजलुर रहमान, उनकी पार्टी के बहुत सारे हजरात हैं, उसके बाद बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनके बयानात आप सबके पास मौजूद हैं, एक क्लिक पे सारे बाहर आ जाते हैं। अयाज सादिक साहब हैं और गुजरावाला PDM की तकरीर हैं मुख्तलिफ इन लोगों की, ख़ास तौर पे मरीम और नवाज़ शरीफ की। तो अगर वाकई आइन और कानून के मुताबिक कुछ हो रहा होता तो इन सब के साथ भी फिर यही सब कुछ होना चाहिए था, फिर इन पे भी इस तरह के केसेस बनते और ये अंदर होते। उल्टा इन्होंने तो नारा लगाया कि मुज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, और आज रजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत बन के ये बैठे हुए हैं। तो मैं आम आवाम से मुखातिब हूँ कि देखें, आइन और कानून फॉलो होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को ये एहसास होना चाहिए कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, उस पर कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। ये सिर्फ शहबाज गिल साहब की बात नहीं है, ये सारा जो तमाशा किया जा रहा है इससे एक मैसेज दिया जा रहा है आम आवाम को, या उन लोगों को जो इमरान खान साहब के मैसेज को हक और सच समझते हुए उनके साथ खड़े होते हैं कि अगर आप खड़े हो, और पर्टिकुलरली उनकी पार्टी के लोगों को, तो हम आपको ऐसे क्रश करेंगे। तो मैं आप सबके बिहाफ पे, अपनी पार्टी और अपनी टीम के बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जुल्म और ये जबर हमें खौफजदा नहीं कर सकता। हमें मालूम है हम हक पे खड़े हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो इस वक्त मीडिया के साथ आप कर रहे हैं तमाशा, जिस तरीके से आपने ARY को बंद किया है, जिस तरह उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं, इस तरह तो फिर लाइन में बहुत सारे चैनल्स बनते थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिन पे इस किस्म के बयानात दिए गए हैं, वो सब चैनल बंद करें। इस तरह तो फिर आपने कितने सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको आप बेरोज़गार कर रही हैं, और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने पहले रोते रहे। इंटरनेशनली भी हमने देखा बहुत सारी तंजीमें मैदान में उतर आई। अब इमरान रियाज पे तशद्दुद हो रहा हो, समी इब्राहीम पे हो रहा हो, बहुत सारे हमारे एंकर भाई हैं जो साबिर शाकिर साहब हो गए, और भी हैं बहुत सारे हैं, जमील फारूकी साहब हैं, इन सबको जब थ्रेट्स आ रही हैं, जब इनको हरासा किया जा रहा है, इनको जान की धमकियां दी जा रही हैं, चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, उन पर कदगन लगाई जा रही है, तो वो कहाँ हैं वो सारे लोग? वो क्यों अब आवाज़ नहीं उठा रहे? देखिए, ख़वातीन के मामले में आपने भी देखा, हमने भी देखा, कभी ख़वातीन मार्च हो जाया करती थी, कभी बहुत ज़्यादा बयानात पे भी बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ निकल के आ जाती थी। जिस वक्त वो एक गरीब की बेटी थी, इज़्ज़तदार बच्ची है सायरा, जिस वक्त उसको आधी रात को उसके घर में कूद के चादर चार दीवारी पामाल करके उठाया गया, मुझे तो दूर दूर तक ना कोई फाउंडेशन नज़र आई, ना कोई सिविल सोसाइटी नज़र आई, ना कोई NGOs नज़र आई। यही सारी ख़वातीन थी जो आपको नज़र आई होंगी, समेत मेरे जो हम खड़े हुए हैं, या हम उसको बच्ची को अडयाला से लेकर आए। यहाँ पर जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, जिनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होने के दावे थे और वो झूठ बाद में निकले, जिन्होंने आपके फ़ौज के इदारे पे बहुत सारे हमले किए, नारे लगवाए, आपके सिटिंग जर्नल्स के नाम ले के जो बयानात देती रहीं, उनको तो जब पुलिस रिसीव करने जाती है तो पाँवों को हाथ लगा रही होती है। उन पे तो मुकदमा बना हुआ है, 7 साल की कैद बामुशक्कत का, वो बाहर बैठी हुई हैं और हीरो और लीडर बन गई हैं। और एक गरीब की बच्ची को बगैर मुकदमा चलाए, बगैर ट्रायल की FIR काट के आपने जेल भेज दिया, और 10 महीने की बच्ची उसकी को बाहर तड़पता छोड़ दिया। ये देखें, इस तरह से ये दो पाकिस्तान का मैसेज 22 करोड़ को मत दें आप, कि यहाँ पे चंद 100 भी नहीं, चंद दर्जन में कहूँगी 5 या 6 दर्जन लोगों को आप और तरीके से ट्रीट करवा रहे हैं, और जो बेचारे आम आवाम है जिनके टैक्स के पैसों पे सारा निज़ाम खड़ा हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज है कि ये सबस किताब आइन की जो है ये छोटे लोगों के ऊपर बस चलेगी और अपनी मर्ज़ी से चलेगी? तो हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम इस सारे तशद्दुद, इस सारी नाइंसाफ़ी, इस वायलेंस के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हमने शहबाज गिल साहब को न पहले अकेला छोड़ा था, कम से कम उसकी बहनें उसके साथ पहले दिन से खड़ी रहेंगी। आप सब ने यहाँ देखा, इंशाल्लाह हम इस जुल्म नाइंसाफ़ी, और जिसके साथ भी होगी, खुदा न खास्ता इस रियासत में, इस मुल्क में किसी के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी होगी, हम आवाज़ उठाएंगे। और आप सब से भी यही उम्मीद करते हैं, आज अगर हम एक शख्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल हम सब के घरों में यही आग लगेगी। तो इस मुल्क में आइन ही की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और उस आइन की जो लिखा हुआ है, जिसकी तशरीह हो चुकी है। हर एक का अपनी मर्ज़ी का आइन और अपनी मर्ज़ी के कानून के वर्जन्स नहीं होने चाहिए। और इसी यकजहती के साथ हम रोज़ाना यहाँ आते हैं,
آج بھی آئے ہیں, انشاءاللہ ان کی خیر خبر بھی لیں گے. اور اس تشدد کے خلاف آپ دیکھیں گے نہ صرف پی ٹی آئی کی وومن ونگ ڈٹ کے کھڑی ہے, پورے پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ڈٹ گئیں. بہت میڈم, یہ تشدد کون کر رہا ہے اور عمران خان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ دیکھیں جی, اسی کی تو انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کی ہے. کل چیئرمین صاحب نے ٹویٹس بھی کی ہیں, آج وہ ریلی بھی ابھی نکالنی ہے جس میں ہم سب جائیں گے, اور انشاءاللہ وہ شام کو قوم سے خطاب بھی کریں گے. اور انہوں نے اپنی جو ٹویٹ میں باقاعدہ یہ پیغام دیا ہے, کیونکہ ہمیں تو ہمارے یہ اسلام آباد پولیس کے بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو تشدد نہیں کیا, تو بھائی پھر کون آ کے تشدد کر گئے؟ لے کے تو آپ ہی گئے تھے, آپ سب کے سامنے دن دہاڑے انہوں نے ان کو 9 محرم 10 محرم کو جو یزیدیت کے خلاف, ظلم کے خلاف پوری دنیا کیا عالم اسلام کا ایک خوبصورت ترین بڑا دن ہے, جس دن ہم ایک حق پہ سچ پہ کھڑے ہونے کی جو قربانی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو 72 جتنے مجاہدین تھے ان کی ہم مثالیں پیش کر رہے تھے. تو ادھر سے دیکھا آپ نے شہباز گل صاحب کو کس طریقے سے اٹھا لیا گیا, اور پھر 5 گھنٹے بعد ان پہ FIR کٹی, کوسار تھانے میں کٹی. ہم نے پوری کوشش, میں نے علی اوان صاحب سے بات کی, ہم نے پورے اسلام آباد کے تھانے چھانے, ہمیں تو وہ کہیں نہیں ملے. ہم نے سارے تھانوں میں چیک کرائے, ہمیں شہباز گل صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. جس وقت ان کو اگلے دن پیش کیا گیا ہے فیٹ کچہری میں, اس سے پہلے ہمیں یہ پیغام ملا تھا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. ہم ادھر پہنچے ہیں تو پتہ لگا کہ صبح 8 بجے فیٹ کچہری سے ان کو نکال کے لے جایا گیا. تو اتنی گھبراہٹ کیا تھی, اتنی پریشانی کیا تھی؟ کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گرد تو نہیں آپ کے ہاتھ میں آ گیا؟ یہاں پہ کوئی کلبھوشن یادو کو تو نہیں بند کیا ہوا ہے جو پورے پاکستان کی یہاں پولیس لا کے کھڑی کر دی ہے؟ اتنی محبت تو کلبھوشن یادو سے بھی کی گئی ہے کہ اس کو اس کی ماں سے اور بہنوں سے ملایا گیا. کل عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں, ان سے ان کے چیف آف سٹاف کو جو بےایمانہ تشدد کا شکار تھا کیوں نہیں ملوایا گیا؟ کیا خوف ہے؟ کس کو اتنا خوف ہے کہ ان سے ملنے نہیں دیا جاتا یا ان سے بات نہیں کرنے دی جاتی ہے؟ یہ والے رائٹس تو آپ باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد کو بھی دے رہے ہیں, جس نے خود مانا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی بھی کی اور اتنے سارے جو بے گناہ ہیں ان کا خون بہایا ہے. شہباز گل نے کیا کیا ہے؟ شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اصغر خان صاحب کے بیان سے متافی ہے, آپ وہ دیکھ لیں. اور اگر بیانات پہ ہی پکڑنا ہے تو پھر نواز شریف سے شروع کریں, اس کو تو VIP بنا کے باہر بھیجا ہوا ہے. اس کی کبھی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کبھی کافیاں پیتے, اور بیٹی اس کی جس نے عیادت کرنی تھی اپنے والد کی, اس کو جب وہ آتی ہے عدالتوں میں تو سارے ہیرو بنا دیتے ہیں, VIP اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو ادھر جب لے کے جاتے ہیں تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. تو یہ دور معیار اچھی روایات کے ساتھ نہ دے رہے ہیں, اور دوسرا عوام جو ہے اس کو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں کہ ریاست کی مشینری کس لیے استعمال ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.